اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید میرے پچھلے چینل عظیم عملیات میں. تو آج حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. پہلے ہمارا ٹاپک تھا، پہلے لاسٹ جو ویڈیو بنائی تھی میں نے جادو کی حقیقت، سحر کی علامات، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جادوگر جو ہوتے ہیں کن طریقوں سے جادو کرتے ہیں. جادوگر کے کرنے کے کتنے طریقے، جو سفلی جادوگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں بتاؤں گا وہ کیا پڑھتے ہیں، میں یہ بتاؤں گا وہ کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ ان سے بچ سکیں. جو آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں آپ ان سے بچ سکیں. یعنی کہ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جو چیزیں ہیں آپ کے اوپر، آپ کے گھر میں آپ کے اوپر جادو کس طرح ہوتا ہے، میرا بتانے کا صرف یہ مقصد ہے. علوی اور سفلی جادو کرنے کے بہت سے طریقے رائج کیے گئے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی سفلی عمل کر کے چیز کھلا دی جاتی ہے، پلا دی جاتی ہے، اور جو جسم میں داخل ہوتے ہی اپنا اثر دکھاتی ہے. ایسے جادو کی کاٹ قدرے دشوار ہوتی ہے. یعنی کہ جو چیز آپ کو کھلا دی جائے، پلا دی جائے، یعنی کہ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. کوئی بندہ آپ کے گھر کا ہی ہے، ظاہر ہے وہی آپ کو کھلا پلا سکتا ہے. ایک مثال ہے، وہ آپ کو یعنی کہ کچھ میٹھے چاول بنا کے بھیج دے گا، یا ویسے چاول بنا کے بھیج دے گا، یا کوئی میٹھی چیز، مٹھائی وغیرہ، یہ وہ فلانا کام ہم نے کیا ہے تو اس کے لیے مٹھائی، وہ بہانے 100 بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. تو اس کے اوپر وہ پڑھائی کر کے جب وہ آپ کو کھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جیسے ہی چیز آپ کے اندر داخل ہوتی ہے اس سے آپ کو مختلف قسم کی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ پھر آپ کے معدے پہ اثر ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ جب آپ کے خون تک جاتی ہیں تو پھر آپ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کھلانے پلانے اس کی واقعی میں اس میں کاٹ مشکل ہوتی ہے، لیکن ہو جاتی ہے، تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے. اچھا، بال، ہاتھوں پیروں کے جو ناخن ہوتے ہیں، استعمال شدہ کپڑے کے ذریعے کوئی عمل کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو آپ کے بال ہیں، ہاتھوں اور پیروں کے ناخن ہیں، یا پھر آپ کا جو استعمال شدہ کپڑا ہے وہ آپ کے گھر سے غائب کر دیا جاتا ہے. تینوں چیزیں دستیاب نہ ہونے کی صورت میں پاؤں کی مٹی حاصل کی جاتی ہے. اس میں مردہ گھاٹ کی مٹی کے علاوہ گندے اور سفلی عمل سے تیار کی ہوئی چیزیں ملا کر ایسی جگہ انہیں دبا دیا جاتا ہے جہاں سے محصور روزانہ گزرتا ہو. یعنی کہ جو آپ کی استعمال شدہ چیزیں ہیں، یعنی یا آپ کے پاؤں کی مٹی ہوگی، یا آپ کے جو استعمال شدہ کپڑے ہوں گے، یا آپ کے ہاتھ کے پاؤں کے ناخن، یا آپ کے سر کے بال، ٹھیک ہے، ان کے اوپر یعنی کہ جادو کر کے وہ آپ کا جو گزرنے کا راستہ ہے اس کے بیچ میں دبا دیا جائے گا. جہاں سے آپ ڈیلی گزرتے ہوں گے تو اس سے بھی آپ کے اوپر جادو فوری طور پر اثر کرتا ہے. گھر کی چوکھٹ پر کوئی چیز گڑا دی جاتی ہے، یعنی کہ تعویذ وغیرہ. گھر کے سین میں ہانڈی دبا دی جاتی ہے، کسی قبرستان میں پتلا دبا دیا جاتا ہے، کوئی تعویذات دبا دیے جاتے ہیں جس سے بھی آپ فوری طور پر بیمار ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور نکالتے بھی ہیں ہم. میں نے بہت سے لوگوں کی اس طرح نکالی بھی ہیں. ہانڈیاں بھی چلتی ہیں آپ کے گھر میں. اچھا، ایک اور بھی طریقہ، جب آپ کے گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، کسی کے اوپر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے جادوگر کہ وہ جب کسی آپ کے اوپر جادو کرتا ہے تو اس دوران، جادو کے دوران، وہ کسی جانور کی بھینٹ چڑھاتا ہے. یعنی کہ اس کو
چیزوں کے آپ کے اوپر بھیجنے کے لیے اس کو جب اس کی بلی دیتا ہے، سمجھ لیں اس کو بھیڑ چڑھاتا ہے، یہ ہندی زبان میں کہتے ہیں بھیڑ چڑھانا، اس کی بھیڑ چڑھاتا ہے، کوئی مرغی بکرا یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، جب اس کو وہ دائرہ ایک بناتا ہے اس میں وہ اس کے اوپر بھیڑ چڑھاتا ہے، تو وہ چیز کو جب وہ ملتی ہے، اس کا خون ملتا ہے، اس کی بھیڑ ملتی ہے، تو وہ چیز فوری طور پر آپ کے اوپر آ کر خون کے چھینٹے مارتی ہیں اور آپ کے اوپر جادو اثر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جانوروں کی ہڈیوں پر، گردوں پر، کلیجی اور خون کے ذریعے بھی عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے زیادہ تر جو اس طرح جانوروں کی ہڈیاں ہوتی ہیں، بکرے کی بھی ایک ہڈی ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کا نام مجھے بھول گیا ہے، اس کی ہڈی پہ بھی جادو کہتے ہیں اگر کر دیا جائے تو اس کا توڑ بڑا مشکل ہوتا ہے، بندے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ایک حرام جانور جو ہوتے ہیں جس طرح گدھا ہو گیا، اپنا کتا ہو گیا، بلی ہو گئی، یعنی کہ اس طرح کے جو حرام جانور ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں، مرے ہوئے جانور کی ہڈیاں وہ لے کے اس کے اوپر بھی جادو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرچ، ہلدی، دھنیا، آٹا، ترکاری، پھل، سبزیوں پر سفلی کر کے ان کے گھر میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ کیسی بات ہے، یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جن کے ذریعے جادو ہو سکتا ہے، ان سے آپ نے احتیاط کرنی، یعنی کہ اگر کسی کے گھر سے کچھ چیزیں آئیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں میں میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ ان کا بچی کا مسئلہ تھا، وہ میں نے حل کیا تھا، تو ابھی ان کے گھر سے مجھے ایک دفعہ فون آیا تھا، کیونکہ ہمارے جو ان کے اوپر کرتے تھے وہ مجھے پتا تھا کہ یہ کر رہے ہیں، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ہمارے اوپر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہمسائے تھے، اور وہ ان کے اوپر یعنی کہ کروا رہے تھے، میں ان سے پیچھے سے توڑ کر رہا تھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب دوسرا حل کوئی نہیں ہے ان کو نیچے لانے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ اپنا گھر بناتا ہے تو اس کو دوسرے دیکھنے والے کو یہی ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے اتنا پیسہ لا رہے ہیں، تو انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا کہ ہم جو ہے ان کے گھر میں کھانے کی چیزیں، یعنی کہ انہوں نے چاول بھیجے تھے، کچے چاول، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ ہم سے لے لیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم یہ چاول آئے ان کے گھر سے ہم لے لیں، میں نے کہا نہیں لے لیں، تو انہوں نے پھر ان کو منع کر دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ رہنے دیں۔ انہوں نے کئی بہانہ بنایا کہ یہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے یا جو بھی ہے اس سے۔ اچھا، یہ چیزیں بھی آپ کے گھر میں آئیں تو احتیاط کریں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس گھر سے آ رہی ہیں، انسان کو پتہ چل جاتا ہے جب وہ دکھ تکلیف میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اس کو اشارے بتا دیتے ہیں۔ سفلی اور گندے عمل کے ذریعے، جسے چوکی چھوڑنا بھی کہا جاتا ہے، علم کے ذریعے ہانڈی مخصوص راتوں میں روانہ کی جاتی ہوتی ہے، ہانڈی بیچی جاتی ہے جادو کی، اس سے گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں، انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے دلوں میں خوف نہیں پیدا کر رہا ہوں، صرف یہ علامات بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ جنات کے ذریعے جادو کرانے کی روش بہت پرانی ہے۔ عامل جنات کے ذریعے دوسروں پر سفلی اور علوی حملے کر کے ان کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب عاملین مریض کا علاج کرتے ہیں تو انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جنات کو مسلط کر کے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ عملیات میں مجھے آئے ہوئے تقریباً 4 سال ہونے لگے ہیں الحمدللہ، جب سے میں نے یہ روحانی علوم کا سلسلہ حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا 4 سال پہلے۔ اس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے گھر کے اوپر جنات کو مسلط کر دیتے ہیں، آپ کے کاروبار کے اوپر بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جنات کے ذریعے آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، لوگوں کے گھروں میں بھی دیکھا ہے کہ جنات چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے عزیز تھے، ان کے گھر میں نے دیکھا ہے کہ میں ان کے گھر میں گیا ہوں چیک کرنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے، اور میرے بیٹھا لائٹ آف تھی، فلی آف تھی لائٹ، اور میرے بیٹھے یعنی کہ میرے سامنے سے اس طرح ایک چیز گزری ہے، سمجھ لیں کہ جس طرح پسٹل سے گولی نکلتے نا، اس سے بھی زیادہ سپیڈ ہوگی،
ایسے گزری ہے، ان کے کمرے میں گئی ہے اور اس کے داخل ہوتے ہی ان کے ٹیلی ویژن تھا نا، اس کے اندر سے دھماکے کی آواز آئی ہے اور اندر سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا، لائٹ آف ہے اور اس ٹی وی جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ تو پھر یعنی کہ اس کو جب میں نے چیک کیا مزید اس کو ان کا علاج شروع کیا، تو پھر ایک دن میں اسی دن ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، پڑھائی کر رہا تھا، تو ان کے چولہے سے یعنی کہ ایسے آگ نکلی اور پورے ان کے کچن میں نا وہ پی وی سی پلاسٹک کی شیٹس لگی ہوئی تھی، وہ ساری جل گئی۔ اس دوران بھی میں نے کوئی چیز کو اس طرح دیکھا تھا۔ یہ علامتیں ہیں جنات کی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں عجیب سی اسمیل آتی ہے، کئی گندی اسمیل آتی ہے، پخانے کی آتی ہے، گندے پانی کی، اس طرح آپ کو وہ آپ کے گھر سے اسمیل بھی آئے گی جب جنات ہو گئے نا۔ جو گلیز ایک یہ بھی تھا کیس، مجھے یاد آ گیا، میرا دوست ہی تھا، اس کے گھر میں یعنی کہ بدبو آتی تھی اس کے گھر سے، یعنی کہ آپ بیٹھ کے وہاں پہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے ان کے گھر میں، یعنی کہ کھانا تو دور کی بات ہے، 1 منٹ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، اگر بتیاں جلا کے اپنا کھانا بناتے تھے اور کھاتے تھے اور سوتے تھے، ویسے نہیں وہ رہ سکتے تھے۔ ان کا بھی جب میں نے یہ سلسلہ ختم، وہ کیا خبیث جنات تھے، چڑیلیں تھیں، جو اس طرح کی پوری قبیلہ ہی انہوں نے ان کے گھر میں مسلط کیا ہوا تھا، وہ کاروبار کی انہوں نے بندش لگائی ہوئی تھی۔ اس طرح کے سلسلے جنات کے ذریعے بھی کروائے جاتے ہیں اور لوگوں کو بیمار بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ علامات ہیں جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ تو جادوگر کن طریقوں سے آگ کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔